نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي 电量低， ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے 电量低， ہم جانتے ہیں کہ ہم نازک حالات سے گزر رہے ہیں اور کوشش جدوجہد جاری ہے. انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. برادران عزیز، 电量低， آج کل ہم وقف امینڈمنٹ بل اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ اس کے بارے میں تشویش میں ہے. کچھ ہے جو بغور اس بارے میں مطالعہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو 电量 سن بھی 低， رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو وقف اور مسائل وقف سے واقف نہیں، اور اسی سبب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک طبقے، ایک جماعت کی ذمہ داری ہے اور انہی سے اس کا تعلق ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ عام آدمی کا اوقاف سے اور 电量低， اس قانون سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے وہ اپنے آپ کو اس سے نابلد اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہیں. برادران عزیز، اسی لیے آج آپ کے سامنے یہی باتیں عرض کرنے کی کوشش ہے کہ وقف کیا ہے. 电量 وقف 低， کے بارے میں اگر ہم جانیں گے تو اس کی اہمیت معلوم ہوگی. مقصد وقف کے بارے میں جانیں گے تو اس کی افادیت معلوم ہوگی، اور اغراض وقف کے کیا ہوتے ہیں اگر اس کو جانیں گے تو پھر اس کے چلنے اور اس کے قواعد جو بنائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں واقفیت ہوگی. برادران عزیز، کسی بھی چیز کو، کسی بھی جائیداد کو وقف اس وقت کہتے ہیں کہ جب اس کا مالک اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے اس جائیداد کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ فلاح کا کام. 电量低， تو ایک ہوتا ہے وقف، یعنی اپنی ملک سے نکال کر اللہ کے لیے کسی جائیداد کو خاص کر دینا. دوسرا ہوتا ہے واقف، جو اس وقف کو بناتا ہے، جو اپنی پرسنل جائیداد کو اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، اسے واقف کہتے ہیں.
电量低， اور تیسرا ہوتا ہے منشأ وقف، مقصد وقف۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ چکا ہے کہ جب کسی جائیداد کو وقف کر دیا گیا، اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا، تو پھر اسے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی فلاح کے کام میں، کسی بھی بہبود کے کام میں، کسی بھی بھلائی میں، کسی بھی اچھائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 电 ایسا 量 نہیں، 低， یہاں پر منشأ وقف کو دیکھا جائے گا کہ کسی بھی جائیداد کو کس مقصد سے وقف کیا گیا ہے۔ کچھ جائیدادیں ہوتی ہیں، کچھ زمینیں ہوتی ہیں کہ آدمی اسے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اس پر مسجد بنائی جائے، تو اب منشأ وقف اس جائیداد کا مسجد ہو گیا، اب اس کو مسجد کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ بھائی مسجدیں تو بہت ہے، ہم جو ہے اسے کسی اور چیز کے لیے استعمال کریں، یہ ہمارا اختیار نہیں، کیونکہ واقف نے ایک مقصد کے تحت اسے وقف کیا ہے، اور اسی مقصد پر، اسی منشے پر کام کیا جائے گا جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اوقاف مساجد سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان زمینوں پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مدرسوں کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن میرے بعد یہ جائیداد میرے ورثاء میں تقسیم ہو کر بٹ کر نہ رہے، بلکہ اللہ کے دین کا کام ہو، 电量低， علماء پیدا ہو، حفاظ پیدا ہو، اور یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ تو اب اس جائیداد کا منشا اور مقصد کیا ہوا کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے، تو واقف کے منشے کے لحاظ سے اس جائیداد پر کام ہوگا۔ کسی کا منشا ہوتا ہے کہ غریب غربا کی مدد کی جائے، وہ اس طبقے کو دیکھتا ہے جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، ضروریات کی تکمیل کے لیے پیسہ نہیں، اور وہ اپنی کوشش تو کر رہا ہے لیکن چاہتا ہے کہ جانے کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے، تو ایک حصہ جائیداد وہ اس منشے سے وقف کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو۔ اب وہاں جا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد بنائی جائے، مدرسہ بنایا جائے، بلکہ وہاں پر بھی منشأ واقف کو دیکھا جائے گا کہ یہاں اس جائیداد کا مقصد و منشا 电量 غریبوں 低， کی مدد ہے۔ کچھ لوگ وقف کرتے ہیں تاکہ آخرت کا سامان ہو جائے اور ہمارے آخرت کا ٹھکانہ ہو جائے، یہاں پر مسلمانوں کے لیے قبرستان بنا دیا جائے۔ اب اس کا منشا، اس کا مقصد کیا ہوا؟ قبرستان ہوا۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی وقف کو کسی بھی اور منشے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ واقف نے جو مقصد سے وقف کیا ہے اسی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ یہاں تک بتایا گیا کہ ایک مسجد، فلاں مسجد کے لیے میں نے کچھ قرآن، کچھ جانمازیں وقف کر دی، تو اب اس مسجد میں ضرورت نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری مسجد میں دے دیا جائے، نہیں، مقصد وقف فلاں مسجد کے لیے ہے جہاں پر اس نے زندگی پر عبادت کی ہے، اس کے والدین نے عبادت کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس مسجد میں آنے والوں کی خدمت ہو، تو پھر اسی مسجد کے لیے خاص ہوگا۔ شریعت میں اتنا باریکی سے وقف کے قواعد کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ وقف جو ہوتا ہے آدمی اپنی مرضی سے، اپنی ملک سے نکال کر اللہ کے لیے سپرد کر دیتا ہے، 电量低， اور کسی ایک مقصد خاص کے لیے اسے منشا بنا کر وقف کر دیتا ہے، اسے منشا وقف کہتے ہیں۔ تو ہر وقف اسی منشے سے چلتا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کام کیا، کسی نے کچھ کام کیا۔ اب یہاں ہمیں جو بات سمجھنی ہے
بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں وقف جائیداد کی بات ہوتی ہے وہیں پر وقف ہے. نہیں، ہماری مسجد یہ وقف ہے، ہمارے قبرستان یہ وقف ہے. اور پہلے جو قانون تھا اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی مسجد جب وہ مسجد کہلائے گی تو خود بخود وقف ہو جائے گی. قبرستان اب اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیشہ قبرستان ہی رہے گا، بعد میں اسے آپ چینج نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ قانون اس طور پر لایا گیا ہے کہ ان احکام کو بدلا جا رہا ہے. ان کی جو بنیاد ہے، جو پہچان ہے، اسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک منشأ وقف رہے گا اسی پر چلنا پڑے گا. تو وقف کو عام کر دو، فار سوشل پرپسز، فار پبلک یوز، فار ویلفیئر، اس طور پر منشأ وقف کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد اگر منشأ وقف، وہ اغراض، وہ مقصد اگر ختم ہو جائے تو پھر ہر شخص کہے گا کہ میں بھی دعوے دار ہوں، میں بھی مجبور ہوں، میں بھی ضرورت میں ہوں، مجھے دے دو، میں استعمال کروں گا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے میں کام کروں گا. اور اس طور پر وقف کی جو حفاظت اب تک چلتی ہوئی آئی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. اس کے بعد دوسری ایک اہم چیز جو وقف کے بارے میں ہمیں جاننی چاہیے، شریعت کا یہ واضح حکم ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کسی جائیداد کو، کسی چیز کو وقف کر دیا تو پھر وہ قیام قیامت تا قیام قیامت وقف کہلائے گی. ایک مرتبہ جو اللہ کے لیے نکال دی گئی، اب واقف بھی چاہے تو واپس نہیں لے سکتا. جس نے وقف کیا ہے، جس نے اسے اللہ کے ملک بنا دیا ہے، ایک مقصد خاص کے لیے اسے متعین کر دیا ہے، اب بعد میں واقف خود ہو یا پھر اس کی اولاد ہو یا اس کے کوئی بھی رشتہ دار ہو اٹھ کر کہے کہ نہیں میرے والد نے کیا تھا اب میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں، یا خود واقف کہے کہ میں واپس لینا چاہتا ہوں، تو اب وقت واپس نہیں ہوتا. تو کوئی غیر کہاں سے واپس لے گا؟ کوئی اور اس کی کیفیت کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے جب خود واقف تبدیل نہیں کر سکتا؟ تو ایک مرتبہ جو چیز وقف ہو گئی ہے وہ قیامت تک وقف رہتی ہے. ایک مرتبہ جو جگہ مسجد بن گئی ہے وہ قیامت تک مسجد ہوتی ہے. جو قبرستان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اب اسی مقصد پر کام ہوگا. جو کسی مدرسے کے لیے بنا دیا گیا ہے اسی مقصد پہ کام ہوگا. برادران عزیز، اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کیونکہ لوگ اس کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی اور چیز کے لیے آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کوئی اور جگہ مقرر کی، لیکن جو مقصد وقف کا ہے، واقف کا ہے، اسی پر کام کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ وقف ہونے کے بعد وہ ابد الآباد کے لیے وقف ہوتی ہے. نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کی کیفیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ وقف کے احکام میں ثابت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے بعد وقف کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت سے بالکل نکال دیں اور ایک مقصد خاص کے لیے اسے رکھ دیں. دوسرا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے وقف علی الاولاد. آپ نے حالیہ میں یہ لفظ بہت سنا ہوگا، وقف علی الاولاد. اسے اس قانون میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو وقف علی الاولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جائیداد ہے اور اس جائیداد کے مالک نے اس جائیداد کو وقف قرار دیا لیکن اپنی اولاد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کی آنے والی نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اس کی اولاد میں اس کا فائدہ پہنچے گا. اگر اس زمین سے کرایہ آتا ہے تو کرایہ تقسیم ہوگا،
اس میں باغ لگا ہوا ہے تو باغ کے میوے تقسیم ہو گئے اور اس سے جو بھی منفعت آتی ہے وہ اس واقف کی اولاد میں تقسیم ہوگی، لیکن اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اس جائیداد کو بیچ سکے، بیچ نہیں پائیں گے، فائدہ لے سکتے ہیں کیونکہ جائیداد بکنا شروع ہو جائے گی، ٹکڑے ہو جائے گی اور بٹ جائے گی۔ واقف چاہتا ہے کہ جائیداد باقی رہے اور آنے والے اگر کمزور ہو تو انہیں فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ وقف علی الاولاد ہے، تو اس کی اولاد کے لیے خاص کر، 电量低， پہلے تھا مقصد کے لیے خاص، یہ دوسرا قسم ہے اولاد کے لیے خاص۔ اب اس کے اندر بھی انہوں نے داخلہ لے لیا اور کہا کہ نہیں، جب تک کہ وراثت تقسیم نہ ہو، جب تک کہ بچی کو وراثت میں حق نہ ملے۔ ارے کس کو سکھا رہے ہو وراثت کا مسئلہ؟ وراثت تقسیم کرنا سکھایا اسلام نے ہے، کوئی اور مذہب اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتا تھا، بیویوں کو حق نہیں دیتا تھا، بچیوں کو حق نہیں دیتا تھا، ان کے حق کو تلف کیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو حق دلایا ہے، وراثت میں حق دیا، بیوی کو حق دیا، بیٹی کو حق دیا، بہن کو حق دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، یہ تاریخ اسلام میں یا پھر تاریخ کائنات میں اسلام سے پہلے کسی نے عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیا تھا۔ یہ حضور پاک کا صدقہ ہے کہ اسلام نے حق دیا، اور آج آ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بچیوں کو حق دینا چاہیے۔ اگر وراثت تقسیم ہونی ہی ہے تو پھر وقف کیوں؟ تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے تو وقف کیا گیا تاکہ وہ نہ بکے، وہ باقی رہے۔ تو وقف علی الاولاد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں عام ہو گئی کہ وقف کی جائیداد کا مطلب ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ فکر کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ذمہ دار وقف ہے وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ منشأ وقف پر کام ہو، منشأ باقی پر کام ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس مقصد کو دیکھنا ہوگا جس مقصد کے تحت وقف کیا گیا اور اسی پر کام ہوگا، اسے آپ عام نہیں کر سکتے، اسی میں بقا ہے۔ عام کریں گے تو ہر شخص اس کے اندر پھر تابع دار ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اس کے بعد بہت سے ایسے وقف ہیں جس کو عام رکھا گیا کہ ایک پانی کا کنواں کھودا گیا اور اس کا مقصد رکھا گیا کہ جو پیاسا ہے آ کر پی سکتا ہے، 电量低， جو چاہے آ کر لے سکتا ہے، تو پھر مقصد عام ہو۔ ایک گھر بنایا گیا اور کہا گیا کہ مسافر خانہ ہے کہ جو مسافر آئے رہ سکتا ہے، تو پھر مقصد عام ہو گیا۔ تو آپ کو وقف کے کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے اور اسی پر کام ہونا ضروری ہے۔ اور آج یہاں یہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ وقف کی جو حقیقت ہے، مقصد ہے، منشا ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ وقف اگر صحیح انداز میں اپنے مقاصد پر کام ہونے لگے، اوقافی جائیدادوں کا ان کے مقصدوں پر صحیح کام ہونے لگے، تو امت میں بہت سے فلاحی کام ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کی کیفیات، حالات بدل سکتے ہیں۔ 电量低， اور یہ ہماری غفلت کہ ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ہمارا انتشار کہ ہم اس کو حفاظت نہ کر پا رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں کی کوتاہی ہے کہ ہم وقف کے مقاصد پر اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اور یہ غیروں کی باریک بینی ہے کہ وہ دور اندیشی سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات صحیح ہو گئے، وقف جائیدادوں کا صحیح استعمال ہونے لگا، وقف جس مقصد کے لیے کیا جائے ان مقاصد پر اس کا کام ہونے لگا، تو پھر یہ امت کی کیفیت بدلنے لگے گی۔ جو لوگوں نے غربا کے لیے کام کیا ہے، اگر غریبوں کو حق ملنے لگے تو غربت مٹ جائے گی۔ تعلیم کے لیے جو کام ہونے لگا ہے، تعلیم کے لیے اس وقت کو استعمال کرنے لگے تو تعلیم میں یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر یہ عبادتوں کے لیے ان چیزوں کو ضرورت رکھی گئی
گئی ہے اس کو عام کیا جائے تو یہ عبادت گزار ہو جائیں گے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد وقف اگر صحیح انداز میں پورا کیا جائے تو امت کی حالت بدل سکتی ہے، پسماندگی مسلمانوں کی دور ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا تعلیمی عروج واپس آ سکتا ہے، لیکن مسلمان منتشر ہونے کی وجہ سے ان پر کام نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ غیر دیکھ رہے ہیں دور اندیشی سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بنیاد کو مٹا دیں، ان کے وقت کو مٹا دو، ان کی جائیدادوں کو کھینچ لو، تاکہ اگر ان کو شعور آ بھی جائے تو ان کے پاس پھر سدھرنے کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو، کوئی اثاثہ ہاتھ میں نہ ہو، مال و متاع کھینچ لیا جائے کہ کرنا چاہو تو کرنے بھی نہ پائے۔ برادران عزیز، آج وقت ہے ہمیں جاگنے کا، ان مذموم ارادوں کو سمجھنے کا، ان کی نگاہوں کو پہچاننے کا۔ یہ الگ الگ لبادوں سے بار بار اسلامی بنیادوں پر چوٹ 电 مار، 量低， ان کا مقصد ہے کہ بنیاد کو ہلا دیں، تاکہ اگر کھڑے ہونا بھی چاہے تو ان کے پاس کھڑے ہونے کو طاقت نہ ہو، اگر باشعور ہو بھی جائے، متحد ہو جائے، تو پھر اتنا کمزور کر دو کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے، ان کی مسجدیں بھی ان کے ہاتھ سے لے لو، ان کی خانخواہوں کو بھی کھینچ لو، ان کے قبرستانوں کو بھی استعمال کر لو، ان کے جو 电量低， بزرگوں نے اثاثہ جات رکھے ہیں ان اثاثہ جات کو کھینچ لو، اپنا قبضہ، اپنا تسلط قانونی طور پر تھا، غیر قانونی قبضے ہیں وہ تو بہت ہے، لیکن غیر قانونی ہی ہوتا ہے، کبھی بھی جد و جہد کر کر اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر قانون کے دائرے میں ہی قبضہ کر لیا جائے تو پھر کس لحاظ سے نکالیں گے۔ برادران عزیز، ایک اور بات عرض کر دوں کہ جب ہم دستور ہند کو پڑھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو آپ جب پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی بھی قانون جو بنایا جاتا ہے، کسی بھی قانون میں جو امینڈمنٹ لایا جاتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کو بچانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو قانون لایا گیا ہے اس کے اندر وقف کی بھلائی نظر نہیں آتی، وقف کا مقصد باقی رہتا ہوا نظر نہیں آتا، وقف للاولاد کا جو مقصد ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیمیٹیشنز ایکٹ کے لگانے کے ذریعے وہ لوگ جو قابض ہیں ان کو حق دیا جا رہا ہے کہ تم وقف کو اپنا جائز مصرف بتا لو، 12 سال اگر تم گزار دو تو پھر تمہارا حق ثابت ہو جائے گا۔ برادران عزیز، وقف بائی یوزر ایک ایسا اس کے اندر کلاس تھا کہ جس کے ذریعے سے آج 500 سال 600 سال 400 سال سے مسجدیں، خانخواہیں، عمارتیں، قبرستان چل رہے ہیں، آباد ہیں، ان کی جو حقانیت ہے اس پر سوال اٹھ جائے، ان کی کیفیت پر سوال اٹھ جائے کہ وہ وقف ہے نہیں ہے اس پر سوال کیا جائے۔ ابھی ہم کو اس میں ریلیف ملا ہے، سپریم کورٹ کے کل کے جو گفتگو ہوئی اس کے اندر وقف بائی یوزر پر کام کیا گیا، ورنہ ہوتا کیا تھا کہ اب 500 سال پرانی مسجد، 400 سال پرانی مسجد، 500 سال پرانا قبرستان، خانخواہ موجود ہے، اب ان سے پوچھا جائے گا لائیے گزٹ، لائیے وقف کیے ہیں تو اس کا دستاویز لائیے۔ 500 برس پہلے کی ہوئی چیز کون سے بادشاہ کے زمانے میں ہوا تھا، اب اس کے دستاویز آج کے لحاظ سے کیسے پیش ہو؟ 电量低， اسے وقف بائی یوزر کہا گیا کہ بھئی 500 برس 400 برس سے اس مقصد پر کام ہوتا ہی جا رہا ہے، تو اسی مقصد کے لیے خاص ہے، لیکن اس کو بھی ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ برادران عزیز، تو آج واقفیت ضروری ہے، وقف کو جاننا ضروری ہے، منشأ وقف کو جاننا ضروری ہے، واقف کو جاننا ضروری ہے، متولی کیا ہوتا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، ڈیوٹیز کیا ہوتے ہیں، ذمہ داریاں کیا ہے اور حق کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، اور کس وقف کا کیا مقصد ہے، اس پر کیسے کام ہو رہا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک احکام وقف کو نہیں جانیں گے اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ برادران عزیز، یہ ہمارا اثاثہ ہے،
ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اپنی محنتوں مشقتوں کے بعد تاکہ امت تاکہ قوم ترقی پائے اس کے لیے چھوڑا ہے۔ ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوتاہ ہیں، ہماری نگاہیں ہماری کوششیں اس کی حفاظت کے لیے کاربند نہیں، اس لیے غیروں کی نگاہیں پڑی۔ برادران عزیز، آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو صلاحیت ہے اس لحاظ سے کوشش کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا حقوق کی حفاظت کی بات کرتا ہے، اور سب سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ ایک بندے کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، ایک ہندوستانی کو جو بنیادی حقوق حاصل ہے، اس کی حفاظت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دستور ہند کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہتا ہے کہ اگر فنڈامنٹل رائٹ کے مقابل میں کوئی بھی قانون آئے گا تو فنڈامنٹل رائٹ کو ہی حفاظت کی جائے گی، فنڈامنٹل رائٹ کو ہی اپلفٹ کیا جائے گا اور دوسرے قانون کو روک دیا جائے گا۔ اور یہاں پر واضح طور پر یہ بات ثابت ہے، کئی مثالوں سے ثابت ہے، کئی جہتوں سے ثابت ہے، اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کے، ہندوستانیوں کے جو بنیادی حقوق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس پر اثر ہو رہا ہے، چاہے وہ آرٹیکل 14 ہو، آرٹیکل 15 ہو، آرٹیکل 25 ہو، آرٹیکل 26 ہو یا آرٹیکل 29 ہو، ان سارے حقوق پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ جو پرسنل لا، جو رائٹ ٹو ریلیجن ہے، رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، اس کے اندر ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے اس قانون کے ذریعے۔ اور یہی بات سپریم کورٹ میں رکھی گئی ہے، تبھی تو یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کر آئی کہ نہیں، اس پر سماعت ہونی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہندوستانیوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے سب سے زیادہ۔ برادران عزیز، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باشعور ہوں، علم حاصل کریں، سمجھیں معاملات کو، اور اپنا جو کردار ہے اس کو نبھائیں، کوشش کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم غفلت میں رہیں اور دوسروں کے لیے چھوڑ دیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر ایک فرد واحد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائے اور اس کی حفاظت میں کوشش کریں۔ اور ایک بات عرض کر دوں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ کل آل انڈیا پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ جو جلسہ رکھا ہے، احتجاجی جلسہ، دارالسلام میں یہ جلسہ منعقد ہوگا نماز مغرب کے ساتھ۔ اس جلسے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو باشعور کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس کی خرابیاں کیا ہے، ہمارا حق کیا ہے، اور کیسے ہمیں اپنی بات کو پہنچانا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور عرض کر دوں کہ بات پہنچانے کا بھی ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہوتا ہے، احتجاج کا بھی ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہوتا ہے، اپنی بات کو رکھنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ نوجوان جذبات میں آ کر اپنے وقار کو مجروح نہ کریں، قانون سے باہر نکل کر کوئی احتجاج نہ کریں، دستور کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا جائے گا، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات کو رکھا جائے گا، اور کوئی ایسا نعرہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے گا جس سے مقصد پر اثر ہو، جس سے قانونی گرفت میں لوگ آ جائیں۔ قانونی دائرے میں رہ کر اپنی بات کو پہنچانا یہ بھی ہندوستانی دستور میں دیا ہوا حق ہے۔ اپنی بات کو پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے پہنچانا، اپنا مطالبہ پرامن طریقے سے کرنا، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن ہم ان قانون اور دستور کے مطابق اپنی بات رکھیں گے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا یہی آپ سے خواہش ہے کہ اس بات کو سمجھیں، واقفیت حاصل کریں، علم حاصل کریں، باشعور بنیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ دوسری چیز، کل جو جلسہ ہے اسے کامیاب بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو گائیڈ لائنز دیے جا رہے ہیں
اس پر چلیں، وہاں سے ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنے اطراف میں لوگوں کو باشعور بنائیں، 电量 ضرور 低， بضرور کل وہاں حاضر ہو کر علم حاصل کیجیے، اصول حاصل کیجیے، اور جہاں کہیں ہم بات رکھیں تو بات قانون کے دائرے میں ہو، اصول پر ہو، علم کی روشنی میں ہو، مضبوطی سے ہو۔ ایسے نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ مضبوطی کے ساتھ جب بات کی جائے گی، دلائل کے ساتھ جب بات کی جائے گی تو لوگ ہماری بات کو قبول بھی کریں گے۔ تو ہمیں دلائل کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پھر انداز میں پیش کریں تو یقیناً بات پہنچے گی۔ اللہ یقیناً کامیاب کرنے والا ہے، ظلم کرنے والے کا انتقام دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہہ کر ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں اپنا کردار نبھانا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، کیونکہ کوشش کے بعد ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت میں ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مخلوط ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، 电 جو 量 کچھ 低， کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور امتی بنا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔